السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وبہ سبحانہ وتعالی استہدی واستلہم واسترشد واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین لہ بإحسان إلى يوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین الموفقین المقبولین المبارکین یا رب العالمین۔ حضرات و خواتین، سلسلہ درس توحید میں سے یہ اس سلسلے کی 11 نمبر کا یہ درس ہے، جس میں ہم اصول ثلاثہ میں سے اصل ثانی، دوسری اصل یا دوسری اساس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو دوسری اساس، جیسے کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا، دوسری اصل دین اسلام کی بنیادی 3 اصول میں سے کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت۔ اب دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، یعنی اسلام، ایمان اور احسان۔ ان تینوں کا علیحدہ ہم ذکر کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں دین اسلام کے پہلے مرتبے کا ذکر کیا جائے اور آپ کے سامنے اسے بیان کریں، مستعین باللہ و بتوفیقہ۔ اور اگر یہ ہمیں اندازہ لگا کہ کہیں 15 منٹ سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر اس کو 2 علیحدہ ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ اور جو پہلا ایپیسوڈ رہے گا وہ صرف لا الہ الا اللہ پر مشتمل، اور دوسرا درس محمد الرسول اللہ پر مشتمل۔ تو آئیے سماعت فرمائیے، آغاز کرتے ہیں درس کا۔ مستعین باللہ و بتوفیقہ وہو ولی التوفیق۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، ہم نے پہلے دروس میں ذکر کیا تھا کہ دین اسلام کے بنیادی جو 3 اصول ہیں، جن 3 سوالوں کے جواب پر، جو قبر میں سوال ہوں گے اور جواب بھی وہیں لیے جائیں گے، برزخ اور پھر آخرت کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ تو پہلی اصل تھی یا پہلی اساس وہ یہ کہ معرفت رب سبحانہ و تعالی، اور اسی طریقے سے رب سبحانہ و تعالی کی ربوبیت جو متضمن ہے الوہیت اور اسماء و صفات کو، یعنی توحید کی 3 قسمیں۔ اور دوسری اصل اصول ثلاثہ میں سے اب ہمارے سامنے ہے معرفت الدین الاسلام بالادلہ۔ جیسے کہ مؤلف نے فرمایا، دین اسلام کی نالج یا دین اسلام کی معرفت اور پہچان دلائل کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر معرفت الدین الاسلام بالادلہ کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا دلائل کے ساتھ ہمیں اور آپ کو علم ہو۔ اب دلائل کیا ہوتے ہیں؟ علم، دلائل کے بغیر جو معرفت حاصل ہو اس کو علم نہیں کہا جاتا، اور علم کی حقیقتاً تعریف یہی ہے کہ معرفت الحکم بدلیلہ، کسی مسئلے کو، کسی موضوع کو دلائل کے ساتھ آپ جانیں، اس کی نالج آپ کو ایتھینٹک طور پر حاصل ہو۔ آگے فرماتے ہیں اسلام کی تعریف کرتے ہوئے، الاسلام وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعات والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ حقیقتاً لفظ اسلام کی لغوی اور پھر شرعی تعریف بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق و اقرار کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے،
اور اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان ہونا اور شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار اور لازماً توحید اور اہل توحید سے وفاداری کا عملی بھی اور عقدی بھی اظہار۔ تو استسلام للہ بالتوحید کا معنی یہ ہے کہ آپ سب مشن کیا ہوں، سب موٹیو فار گاڈ ہوں، سب مشن ٹو گاڈ، یہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے۔ اور واضح رہے کہ اسلام کے 3 مرتبے ہیں، جیسے کہ حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے۔ پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان اور تیسرا مرتبہ احسان۔ اب احسان کی حیثیت اسلام و ایمان کے لیے وہ ہے جو روح و جان کی جسم کے لیے ہوتی ہے۔ اگر احسان سے یعنی ایمان و اسلام خالی ہو تو وہ بے جان لاشیں کی مانند ہوتے ہیں۔ آئیے آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو آج کے درس میں مختصراً 2 چیزوں کی آپ کے سامنے ابھی تک وضاحت ہوئی۔ پہلی چیز اسلام کا معنی، جیسے کہ میں نے بیان کیا، وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ، اللہ کی توحید کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ کی طاعت کر کے بلا شرکت غیر، اور شرک اور اہل شرک سے بیزاری کر کے اور توحید و اہل توحید سے وفاداری کے ساتھ۔ 3 مرتبے بیان کیے گئے، اسلام، ایمان، احسان، اور ہر ایک مرتبے کے پلر سے ارکان ہیں۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسی طرح احسان کے بھی ارکان آئندہ ہم ذکر کریں گے 2۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہوئے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخر ان 2 چیزوں کو، شہادتین کو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کی گواہی کو ایک ہی رکن کیوں قرار دیا؟ یہ اس لیے کہ لازم و ملزوم، کوئی آدمی کتنا بڑا موحد بھی کیوں نہ ہو، اگر انبیاء میں سے کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہیں لاتا اجمالاً اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا اور نہ کوئی چانس ہے جنت میں جانے کا۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن اس بات کی گواہی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی کہ وہ معبود برحق ہے، مستحق عبادت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندے ہیں۔ عبودیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ انسانیت کا سب سے اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اور ان 2 کو ایک جگہ اس لیے جمع کیا گیا، میں نے عرض کیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ صرف آدمی واحد ہو کر جنت میں نہیں جا سکتا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، جیسے بعض عرب قومی رسول عربی کے طور پر تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، تو لہذا ان دونوں کے آپس میں لازم ملزوم ہونے کی وجہ سے کہ کسی ایک پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ کسی ایک پر ایمان لانا دوسرے پر ایمان لانے کو متضمن اور اس کا تقاضا کرتا ہے، تبھی جا کر آدمی پہلے اسلام کے پلر یا رکن کا اقرار کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ دوسرا رکن ہے اقامت الصلاۃ، نماز کی ادائیگی۔ ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے شروط، جیسے 6 کے 6 شروط ہیں، نماز کے ارکان جیسے مجموعی طور پر 14 رکن ارکان مفصل ہیں، نماز کی سنتیں اگرچہ 10 ہیں لیکن اہم چیز واجبات 7، تو شروط، ارکان اور واجبات، ان کے ساتھ پابندی کے ساتھ جن لوگوں پر نماز باجماعت فرض ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جو فرض سے نماز باجماعت سے فرض ہیں وہ نمازوں کو اپنے صحیح وقت پر اور شروط، ارکان، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اور سنن کے اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، مال کی زکوٰۃ، مال میں، سونے چاندی میں، روپے پیسے میں، شرعی ضوابط کے مطابق، حتیٰ کہ
اسی طرح مویشی میں، زمینی پیداوار میں جن چیزوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتے اسے ادا کیا جائے۔ فرض ہونے سے پہلے تو ادا کرنا جائز ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد اسے لیٹ کرنا جائز نہیں۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے جن لوگوں پر فرض ہیں، جو معذور نہیں ہیں، خواہ وہ 29 روزے ہوں، 30 ہوں، رکھے جائیں، اور جو چھوٹ جائیں کسی عذر شرعی کی وجہ سے، کیونکہ بلا عذر کے چھوڑنا جائز نہیں، تو رمضان کے بعد ان روزوں کی تکمیل کی جائے۔ وحج بیت اللہ الحرام، اور مستطیع پر بیت اللہ کا حج۔ کسی بھی عاقل بالغ مسلمان کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ اپنے بال بچوں کے اسینشل ریکوائرمنٹ، بنیادی اخراجات کا بندوبست کر کے سفر حج پر جائے اور واپس وطن پہنچے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ پراپرٹی یا غیر منقولہ وغیرہ جس کی وصیت کر کے آ سکتا ہے، تو دوسروں سے پیسے لے کر بھی حج پر جا سکتا ہے، جب ایسی پراپرٹی ہو کہ وقتی طور پر اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اب عورتوں کے لیے ایک اور اضافی شرط ہے استطاعت کے لیے کہ محرم سفر میں ساتھ ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو ایسی صورت میں عورتوں پر حج فرض نہیں ہوگا، لیکن ان کو چاہیے کہ کسی کو بھیج کر ان کے ذریعے حج بدل کو ادا کریں۔ اب شہادتین کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آل عمران کی آیت نمبر 18، اور تفصیلاً میں اس آیت پر گفتگو کی ہے اپنی کتاب فضائل علم علماء میں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے ملائکہ اور اہل علم بھی جو انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے، علماء سو نہیں، علماء حق ہیں، وہ بھی اللہ اور ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ اس بات کی عادلانہ گواہی دیتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں۔ قسط کا مطلب عادلانہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی مستحق نہیں ہے عبادت کا سوائے اس اللہ کے جو مستوی عرش ہے، جیسے کہ اس کے شایان شان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جہاں یہ کلمہ توحید پر دلالت کرتی ہے یا اس کی تفسیر اور اہمیت بیان کرتی ہے، یہ آیت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، وہیں یہ آیت اہل علم کی اور علم کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ معنی اس کا یہ کہ لا معبود بحق الا اللہ وحدہ، لا الہ نافیا ما یعبد من دون اللہ، جو لا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کی اس سے نفی ہوتی ہے، اور الا اللہ کے ذریعے استثناء ہوتا ہے مثبتا لعبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ فی عبادتہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کو ثابت کرتی ہے یہ لائن، یعنی استثناء الا اللہ، یعنی اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے مخلوقات کے اوپر، جس اللہ کے حق میں کوئی اور شریک نہیں، نہ نبی مرسل نہ کوئی ملک مقرب۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ملک میں ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور مزید اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان واضح کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ولا برا پر یہ آیت نص ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے باپ سے کہا کہ میں بیزار ہوں ہر اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ چاند، ستاروں، ان تمام چیزوں، دیگر بتوں کو شریک کرتے تھے، اور استثناء کیا الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ قوم ابراہیم اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ کہا ہر تمہاری معبود چیز سے میں بیزار ہوں سوائے ایک معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگرچہ تم بھی اس کی عبادت کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو اپنے بتوں کو، چاند کو، ستاروں کو، آفتاب، مہتاب وغیرہ کو۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور یقیناً ان قریب وہ مجھے
اس مصیبت سے، اس دشمنی سے آزاد کر دے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آخر ملک بدر کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی توحید پر استقامت کے ساتھ گامزن اور کاربند ہو، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے، جس کی واضح مثال جزیرہ عرب ہے کہ توحید سے پہلے یہ ایک ایک دانے کو ترستے تھے۔ جب توحید کو عملی طور پر نافذ کیا گیا تو زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے رحمتوں کے دہانے کھول دیے، اور اس کا باقاعدہ سورہ انعام اگر آپ پڑھیں اور دیگر بعض صورتیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر بھی کیا ہے کہ آسمان و زمین سے اللہ تعالیٰ کی، آسمان سے اللہ کی نعمتیں اور زمین سے اللہ کے رزق اگنے لگیں گی، اور آسمان سے اللہ کی نعمتیں رحمتیں برسنے لگیں گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو عمل لائیں۔ تو اللہ آپ کو اگر راہ حق کی ہدایت چاہیے تو توحید پر عمل پیرا ہوں۔ اور اس کی مزید وضاحت ایک اور آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی وباؤں سے، بلاؤں سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے مشکلات سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے صرف آپ ہی نہیں بلکہ ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان کے بعد جو عمل صالح کرنے میں آپ کی اتباع کریں گے، یعنی متبعین سنت رسول کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سیکورٹی کی ضمانت ہے، بشرطے کہ ہم جائزہ لیں کہ کس معیار کی اتباع ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی کہا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26-28 پیش کی کہ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں بلکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت باقی رکھا تاکہ لوگ مشکلات میں اور ہر حالت میں ہر چیز سے بچنے کے لیے، دنیا آخرت کے اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے توحید کی طرف اور ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی طرف پلٹیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے آل عمران آیت نمبر 64 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اہل کتاب، اے نبی آپ کہہ دیں اہل کتاب کو کہ آئیں، سملرٹی کو دیکھیں، پہلے اس کلمے سے ہم آغاز کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کا اور صلح کی طرف جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان میں یکساں ہیں۔ تمام انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے اور تخلیق کائنات بھی اسی کے لیے ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کی توحید پر عمل پیرا رہیں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کے بندے نہ بنیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شراک ٹھہرانے لگیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی یاد رکھیں اگر وہ نہیں مانتے، روگردانی کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ تم یاد رکھو، گواہ بن جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا۔ اور اس کے بعد والا دوسرا جو حصہ ہے محمد رسول اللہ کا، اس کا انشاءاللہ میں جائزہ لیتا ہوں سیکنڈ نشست میں بإذن اللہ الواحد الأحد۔